دوستو، آج ہم عقائد اسلامیہ کی ایک انتہائی گہری گفتگو کریں گے جس کا تعلق اللہ کے افعال اور اس کے ارادے سے ہے۔ اس بحث کا نام ہے قضاء یعنی اللہ کا فیصلہ اور قدر یعنی اللہ کی تقدیر۔ اگرچہ قضاء اور قدر کو سمجھنا عقلوں کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، خواہ محض تعبدی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ قدر کی اصطلاح لغوی معنی کی بات کریں تو قدر کا مطلب ہے کسی چیز کی انتہا، حقیقت اور انجام۔ اللہ تعالیٰ اشیاء کو ان کی ان انتہاؤں اور انجاموں پر پہنچاتا ہے جو اس نے ان کے لیے چاہی تھیں۔ نیز تقدیر کے معنی ہیں کسی چیز کی مقدار کو واضح کرنا، اسے ایک خاص مقدار اور ایک خاص طریقے پر اس طرح رکھنا جیسا کہ حکمت نے تقاضا کیا۔ اصطلاحی معنی میں قدر سے مراد ہے تقدیر اور نظریاتی منصوبہ بندی، جگہ، زمانہ، کیفیتوں، اسباب، شرائط اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے۔ دیکھیے، جماد کے وجود کی ایک حد ہے، نباتات کے وجود کی ایک حد ہے، حیوان کے وجود کی ایک حد ہے۔ یہ شرائط جو ان حدود کے لیے رکھی گئی ہیں، یہ ایک نظریاتی منصوبہ بندی ہے، بالکل جیسے گھر کا نظریاتی نقشہ کھینچنا۔ یہی قدر ہے۔ قضاء کی اصطلاح قضاء کے لغوی معنی ہیں کسی معاملے کو فیصلہ کرنا، چاہے وہ قول ہو یا پھیل۔ یہاں تک کہ موت کو بھی قضاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یعنی تو ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی اور بعض منتظر ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے قَضَى نَظْرَهُ یعنی اس نے اپنی نظر پوری کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود کو پابند کیا تھا کہ وہ دشمن سے منہ نہیں موڑے گا یا مارا جائے گا۔ اصطلاحی معنی میں قضاء ابرام ہے، یعنی معاملے کو مکمل اور تمام وہ کمال کرنا یہاں تک کہ وہ آخری نقطے تک پہنچ جائے، اور حقیقت میں قضاء تقدیر اور قدر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قدر و قضاء کی دو اہم قسمیں ہیں، تکوینی اور تشریعی۔ پہلی قسم قدر و قضاء تکوینی، یہ وہ خارجی یا کونی قوانین ہیں جو پوری کائنات پر حاکم ہے۔ اس کی مثال ماں کے پیٹ میں جنین کی تقدیر، جس میں وہ تمام مراحل شامل ہیں جن سے وہ گزرتا ہے یہاں تک کہ اس کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ جب اس کی تقدیر مکمل ہو جاتی ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی پیدائش قضا ہے۔ اسی طرح چاند کی تقدیر یہ ہے کہ وہ معلوم مراحل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی ماہانہ دوری مکمل کر کے نقطۂ آغاز پر پہنچتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ہلال بن جاتا ہے۔ دوسری قسم قدر و قضاء تشریعی، یہ وہ تمام احکام و نواہی الہی ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی قضاء و قدر تشریعی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو منقول ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، اے امیر المومنین، وہ قضاء اور قدر کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اطاعت کا حکم دینا، نافرمانی سے منع کرنا، نیکی کرنے اور گناہ چھوڑنے کی توفیق دینا، اپنی طرف قربت دلانے والے کاموں میں مدد کرنا، نافرمانوں کو رسوا کرنا، وعدہ اور وعید، ترغیب اور ترہیب، یہ سب ہمارے افعال میں اللہ کی قضاء اور ہمارے اعمال کے لیے اس کی قدر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا گمان نہ کرو، کیونکہ گمان اعمال کو برباد کر دینے والا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ نے مجھے فارغ کر دیا، اللہ آپ کو فارغ کرے۔ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناگوار قضاء پر راضی ہونا یقین کے اعلیٰ درجات میں سے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی مومن کے لیے جو بھی قضا کرتا ہے اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس چیز میں بھلائی پیدا کر دیتا ہے جو وہ قضا کرتا ہے۔ قضاء و قدر میں زیادہ غور و فکر نہ کرنے سے متعلق روایات، یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنی چاہیے، قضاء و قدر میں زیادہ غور و فکر کرنے سے روایات نے منع فرمایا ہے۔ ان روایات کی مختلف طریقوں سے فہم ممکن ہے۔ بعض روایات قضاء و قدر کی تطبیق سے منع کر رہی ہیں، یعنی یہ کہنا کہ فلاں واقعے میں اللہ کی قدر اسی طرح تھی۔ بعض روایات اس بات کے فہم سے منع کر رہی ہیں کہ اللہ قضاء و قدر کا فیصلہ کن بنیادوں اور کن قوانین کے تحت کرتا ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور بعض روایات بالکل ہی اس کے مفہوم کو سمجھنے سے منع کر رہی ہیں۔ آئیے خود روایات کو پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے جب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں مت اترو، اور یہ اللہ کا راز ہے، اسے بے تکلف مت سمجھو۔ اور آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے قدر کے بارے میں فرمایا، خبردار،
قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے، اللہ کی پناہ گاہوں میں سے ایک پناہ گاہ ہے۔ یہ اللہ کے حجاب میں بلند ہے، اللہ کی مخلوق سے اوجھل ہے، اللہ کی مہر سے مہر بند ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ نے بندوں کو اس کے علم سے بری کر دیا اور اسے ان کی گواہیوں اور ان کی عقلوں کی پہنچ سے بلند رکھا ہے، کیونکہ وہ اسے نہ حقیقی ربوبیت سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ سمدانی قدرت سے، نہ نورانیت کی عظمت سے، اور نہ وحدانیت کی عزت سے۔ یہ ایک لبریز سمندر ہے جو خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی گہرائی آسمان و زمین کے درمیان ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، یہ اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے۔ خلاصہ کلام۔ تو دوستو، قضاء و قدر کے بارے میں یہ ہماری مختصر گفتگو تھی۔ یاد رکھیے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، خواہ وہ تعبدی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی قضا پر راضی رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی حقیقت اور کلیات میں اتنا غور و فکر نہیں کرنا کہ ہم اس تاریک راستے پر نکل پڑیں یا اس گہرے سمندر میں اتر جائیں۔ بس اتنا جان لیجئے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اور ہمارا کام ہے اس پر بھروسہ رکھنا اور راضی رہنا۔ والسلام۔